السلام علیکم دوستو، ارشد امان ہومی اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف پروجیکٹ کا انٹروڈکشن دیتے رہتے ہیں، چاہے وہ بزنس ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ ہوں، چاہے وہ سوشل پروجیکٹ ہوں۔ اسی حوالے سے آج ہم ایک پروجیکٹ کا انٹروڈکشن کروانے جا رہے ہیں، اور آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی منفرد شخصیت سے جو ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں۔ آئے ہم ملتے ہیں عنایت الرحمان بھائی سے۔ یہ الاصلاح سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہیں فرام ڈے ون سے، اور اس وقت جو ان کے 3 سینٹر چل رہے ہیں، مردان کا سینٹر، اسلام آباد 2017 کا سیکٹر اور اسلام آباد کا سینٹر، ان تینوں سینٹرز کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اصلاح کی تمام ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئے ملتے ہیں عنایت الرحمان بھائی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عنایت الرحمان بھائی، میں پہلا سوال اپنے ویور کے لیے آپ سے کروں گا کہ الاصلاح کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ الاصلاح کب شروع ہوا تھا، اور اس کا جو سارا سفر ہے وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ الاصلاح آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی اس طرح ہے کہ جون 2002 میں ہم نے الاصلاح کا آغاز کیا تھا، لیکن میں تھوڑا پیچھے اس کی کہانی سناؤں گا۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا شاہ اللہ صاحب، ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس وقت میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا تھا۔ تو جو ہی میں گھر پہ آتا تھا تو ہم اکٹھے بیٹھ کے وہ گپ شپ لگا لیتے تھے۔ تو اسی طرح باتوں باتوں میں یہ بات آ گئی کہ یار معاشرے کے لیے اس طرح کوئی کام ہو جائے، اور اسپیشلی یتیم بچوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے اسپیشلی مردان میں اس طرح کا وہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ باتوں باتوں میں بات آ گئی، اور ہم نے پھر ایک مکان ڈھونڈنا چاہا جو بڑا مکان ہو ہماری ذہن کے مطابق، اور اس میں بچے پڑھے بھی اور کھیل کود بھی کرے۔ تو وہ کرتے کرتے ہم شیخ متون ٹاؤن پہنچ گئے۔ ہمیں ڈیلروں کے ذریعے پتہ چلا کہ شیخ متون ٹاؤن میں اس طرح کا وہ مکان مل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں یہاں پہ کوئی اس وقت 2 کنال کا پلاٹ مل گیا، گھر بنا بنایا گھر مل گیا کرائے پہ۔ اور جون 2002 میں ہم نے 2 جون 2002 کو ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ گھر میں جو کچھ سامان ہمارے پاس میسر تھا، مثلا کچن کا سامان، فریزر، اور وہ سارا کچھ، چونکہ اس وقت میرے چھوٹے بھائی نے شادی کی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ جہیز میں جو سامان تھا اس کو ہم اٹھا کے لے کے کرائے کے مکان میں آ گئے۔ جو ہمارا کام بڑھتا گیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا، تو ہمیں بھی ایک احساس ہوا کہ یار یہ تو کرائے میں ایک کام نہیں ہو سکتا۔ تو 2003 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور عام مسلمان بہن بھائیوں کے تعاون سے ہم نے شیخ ملتون ٹاؤن میں، جس کو MDA مردان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے ڈائریکٹر کو اپلیکیشن دی، اور وہ کرتے کرتے تقریباً کوئی 8-9 مہینے کے بعد انہوں نے ہمیں 4 کنال کا پلاٹ دے دیا۔ تو اس کے اوپر ہم نے 2004 میں سنگ بنیاد رکھا الحمدللہ، اور 2006 میں ہم نے اس میں بچے شفٹ کیے، اور پھر 2008 میں وہ بلڈنگ الحمدللہ، بلکہ 2010 میں ہماری یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ ابھی آپ کے پاس اس وقت الاصلاح سینٹر میں کون کون سی سہولتیں موجود ہیں؟ جی ہم یہاں پہ بچوں کو الحمدللہ ان کا کھانا پینا، رہائش، اسکول کی تعلیم، دینی تعلیم، ٹیکنیکل علاج، جیب خرچ، بلکہ شادی تک الحمدللہ سب کچھ ضروریات وہ بچوں کو ہم دیتے ہیں عام مسلمان بہن بھائیوں کے تعاون سے۔ بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو وہ بھی کرے، ان کے لیے روزگار کا بھی کوئی بندوبست کرے۔ الحمدللہ کئی بچے ماسٹر کر چکے ہیں، BBA کر گئے ہیں الحمدللہ، شادیاں ہو چکی ہیں بچوں کی، بچیوں کی۔ عنایت الرحمان بھائی، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھوڑا مزید بتائیں گے ہمیں کہ آپ کس طرح سے تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم یہ ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اگر وہ مثلاً FFSC کر کے یا BA BSc کر کے، تو اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بھئی اگر گھر میں کوئی الیکٹریشین کا کام، یا اسی طرح کا پلمبنگ کا کام ہو، یا اسی طرح کا سلائی کڑھائی کا کام ہو، اسی طرح کا وہ بچوں کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ اسپیشلی کمپیوٹر لیب ہم نے قائم کیا ہے، اور باقاعدہ وہ تو کلاس 7 سے آنورڈ بچوں کو ہم وہ کراتے ہیں، تاکہ یہ بچہ
خود اعتمادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. ہمارے لوگ خصوصاً بیرون ملک پاکستانی آپ کے پروجیکٹ میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی 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 یہ الحمدللہ ابھی تک جو ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارے 3 برانچز ہیں الحمدللہ، ایبٹ آباد میں اور اسلام آباد میں. ہم نے ایک کرائے کے مکان سے سٹارٹ لیا تھا. ابھی الحمدللہ سینکڑوں بچے ہمارے پاس وہ سپانسر ہیں اور وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہم نے جو ویژن 2045 بنایا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ سے اوپر یتیم بچے ہیں، ہم ان تک پہنچنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ اسی طرح لوگوں کے تعاون سے ہوگا، آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے ہوگا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی جہاں پہ بھی یتیم ہے وہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کو سپانسر کرنا ہے. تو جہاں پہ بھی یتیم بچے ہیں، باہر کے لوگ جو ہے، اکثر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، آپ کے گلی محلے میں آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بھی یتیم بچے ہوں گے، بیوہ خواتین ہوں گی، آپ ان کو سپانسر کریں. یہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا. جی اگر آپ خصوصاً الاصلاح کے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ہماری ایک بچے کی سپانسرشپ ہے. مثلا ایک بچے کے اوپر ہمارا تقریباً 14,000 کا خرچ آتا ہے، وہ بھی آپ اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں صرف اس کی ایجوکیشن سپانسر کرتا ہوں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، فارم فل کر سکتے ہیں، تو آن لائن بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے سے جس کو جو بھی سہولت ہو. کیا بیرون ملک پاکستانی آپ کو بچے بھی ریفر کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ ہے ان کے برادری میں ہے، ان کا رشتہ دار ہے اور وہ آرفن ہے، تو وہ آپ کے سینٹر میں بھجوا سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت ہو سکے؟ جی بالکل. یہ اگر یتیم بچہ ہے تو اس کو ہم جو ہماری کرائٹیریا ہے ایک کہ ایک بچے کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات کا وہ مستحق ہو، کیونکہ ہم زیادہ تر لوگوں سے زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں اور ڈونیشن سے چیریٹی بیس آرگنائزیشن ہے. تو اگر ایک بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو ہم یہاں پہ مطلب ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہاسٹل کی فیسلٹی ان کو دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ میٹرک تک ہمارا اپنا اسکول ہے، پھر میٹرک کے بعد ان کو ہم مختلف کالجوں میں بھیجتے ہیں. مثلا یہاں پہ مردان کے جو اسپیشلی آنسی کالج ہیں یا پیس کالج ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں تو اس پہ ہم بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ عنایت الرحمان بھائی، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی اور ہمارے ویورز تک آپ کا پیغام پہنچا. بڑی مہربانی ہے، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے جی. بڑی مہربانی، شکریہ جی، شکریہ. ویورز اگر آپ اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے تو یہاں پہ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ انفارمیشن دے دی جائے گی انشاءاللہ. آپ اگر فزیکلی وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.